بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعدیۃ الفعل بالحمز والتضعیف، فعل کا تعدیہ حمز اور تضعیف کے ذریعے سے۔ کوئی فعل ہو، ثلاثی ہو، اور وہ فعل چاہے لازم ہے یا پھر متعدی ہے ایک مفعول کی طرف، لیکن اگر اس کے شروع میں ہم حمزے کو لگا لیں یا حمزے کے بجائے ہم اس کے دوسرے حرف کے اندر تضعیف پیدا کر دیں، اس میں تشدید پیدا کر دیں، مشدد یعنی مضاعف حرف بنا لیں اس کو، تو تب کیا ہوگا کہ اگر وہ لازم تھا تو متعدی ہوگا ایک مفعول کو، اور اگر وہ متعدی تھا ایک مفعول کو تو اب ایسا کرنے سے کہ ہم حمزہ لگا لیں یا اس میں تضعیف کر دیں تو اب وہ متعدی ہوگا دو مفعولوں کی طرف۔ یہاں پر تقریباً 12 مثالیں پیش کی گئی ہیں، ان میں سے 6 مثالیں شروع کی ان افعال کی ہیں جو افعال قاصرہ ہے، افعال لازمہ ہے، جو صرف فاعل پر اکتفا کرتے ہیں، ان کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن جب اس کے سامنے 3 مثالیں اس کی ہے کہ اس کے سامنے اس کے شروع میں حمزہ لگا لیا گیا، تب وہ جو افعال لازم تھے وہ متعدی ہوئے ایک مفعول کو۔ پھر دوسرے 3 مثالوں میں ایسا کیا گیا ہے کہ وہاں پر تضعیف کی گئی ہے، حمزہ نہیں لگایا گیا بلکہ دوسرے حرف کو مضاعف کر دیا گیا ہے، مشدد کر دیا گیا ہے، تب اس طرح سے وہ ایک مفعول، پہلے جو لازم افعال تھے اب وہ متعدی ہوئے ایک مفعول کے۔ اس کے بعد کی جو 6 مثالیں ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہیں کہ پہلے افعال متعدی تو تھے لیکن متعدی تھے ایک مفعول کو، اب جب اس میں حمزہ لگایا گیا تو متعدی ہوئے دو مفعولوں کو، جب اس میں جو ہے وہ تضعیف کی گئی تب بھی متعدی ہوئے دو مفعولوں کو۔ تو یہ کچھ مثالیں ہیں، آپ دیکھ لیں اس کو۔ خرج الرجل، آدمی نکل گیا۔ جلس الزائر، زیارت کرنے والا، وزٹ کرنے والا بیٹھ گیا۔ ضاع الکتاب، کتاب ضائع ہوئی۔ تو خرج، جلس، ضاع یہ افعال ہیں، ثلاثی ہے، اور یہ افعال لازم ہیں، قاصر ہیں، یعنی یہ متعدی نہیں ہیں، یہ فاعل پر اکتفا کرنے والے ہیں، مفعول بہ کو نصب نہیں دیتے۔ تو خرج الرجل، آدمی نکل گیا، جلس الزائر، زائر بیٹھ گیا، اور ضاع الکتاب، کتاب ضائع ہو گئی۔ ان کے شروع میں اگر ہم حمزہ لگا لیں گے تو یہ افعال جو کہ لازم تھے، فاعل پر اکتفا کیے ہوئے تھے، یہ متعدی ہوں گے ایک مفعول کو۔ اخرجت الرجل، میں نے آدمی کو نکالا، تو اخرجت فعل فاعل اور الرجل مفعول بہ۔ اجلست الزائر، میں نے بٹھایا زیارت کرنے والے کو۔ اضاعت الکتاب، میں نے کتاب کو ضائع کر دیا، تو الرجل الزائر الکتاب مفعول بہ آ گیا۔ اب فرح الولد بالجائزۃ، لڑکا خوش ہوا انعام سے۔ سہولت المسئلہ، مسئلہ آسان ہو گیا۔ صعب السیر فی الطریق، راستے پر چلنا مشکل ہو گیا۔ تو یہ فرحہ اور سہولہ اور صعبہ یہ بھی افعال ثلاثی ہیں، اور یہ افعال جو ہے متعدی ہیں، عفواً متعدی نہیں ہیں، یہ بھی لازم ہیں، اس لیے کہ ان میں مفعول کوئی نہیں ہے۔ فرح الولد بالجائزہ، بالجائزہ متعلق ہے فرح فعل کے۔ سہولت المسئلہ، المسئلہ نائب فاعل ہے سہولہ فعل کے لیے، اور صعب السیر، السیر جو ہے وہ نائب فاعل ہے صعبہ کے لیے۔ تو بہرحال یہاں پر بھی آپ کو مفعول بھی ہی نظر نہیں آئے گا، لیکن اگر اس میں ایسا کریں کہ ہم اس میں تضعیف کر دیں دوسرے حرف کے اندر، جیسے فرحت الولد بالجائزۃ، میں نے خوش کر دیا لڑکے کو جائزہ سے، انعام سے۔ سہلت المسئلہ، میں نے مسئلے کو آسان کر دیا۔ صعب المطر السیر، مشکل کر دیا بارش نے چلنے کو۔ تو یہاں پر جو ہے اب اس میں فعل فاعل اور مفعول بہ دونوں آ گئے، یعنی وہ افعال جو کہ لازم تھے اب متعدی بن گئے۔ اب اس کے بعد کی جو مثالیں ہیں وہ ہیں متعدی الی فعل مفعول بہ واحد، ایک مفعول بہ کی طرف جو متعدی افعال ہیں ان کے بارے میں ہے۔ قرأ علی الکتاب، علی نے کتاب پڑھا۔ فہم سعید الدرس، سعید سبق کو سمجھ گیا۔ رکب فرید الفرس، فرید گھوڑے پر سوار ہوا۔ تو یہ قرأ اور فہمہ اور رکبہ یہ پہلے سے افعال متعدی تھے، ایک مفعول تو ان کو ملا تھا، الکتاب، الدرس، الفرس، یہ مفعول بھی ہے، لیکن اب ہم نے اس کے شروع میں اگر حمزہ لگا لیا تو ہم کہیں گے اقرأت علیٰ الکتاب، میں نے علی کو کتاب پڑھائی۔ افہمت سعیدا الدرس، میں نے سعید کو سبق سمجھایا۔ ارکبت فریدا الفرس، میں نے فرید کو گھوڑے پر سوار کیا۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ متعدی کی جو ایک مفعول بہ کو متعدی تھا، اب وہ حمزہ لگانے کی وجہ سے
متعدی ہوا مفعولین کو، دو مفعولوں کو۔ اس کے بعد ہے خاف الرجل الظلم، آدمی جو ہے وہ ظلم سے ڈر گیا۔ حفظ الغلام القرآن، لڑکے نے قرآن یاد کیا۔ حمل الجمل الحطب، اونٹ نے لکڑیوں کو اٹھایا۔ تو اب یہ تینوں جملوں کے اندر یہ افعال جو ہیں خافا اور حفظہ اور حملہ، یہ جو افعال ہیں یہ افعال متعدی ہیں ایک مفعول کو، لیکن اگر اس میں ہم تضعیف کر دیں یعنی دوسرے حرف کو مشدد بنا لیں، مضاف بنا لیں، جیسے خوفت الرجل الظلم، میں نے آدمی کو ظلم سے ڈرایا۔ حفظت الغلام القرآن، میں نے لڑکے کو قرآن یاد کرایا۔ اور حملت الجمل الحطب، میں نے اونٹ کو جو ہے لکڑیاں اٹھوائی۔ تو اب یہ جو تضعیف کی گئی اس کی وجہ سے یہ افعال متعدی ہوئے دو مفعولوں کو، ایک الجمل اور ایک الحطب، ایک الغلام ایک القرآن، اور ایک اس سے پہلے جو ہے وہ الرجل الظلم، تو دو مفعول ہو گئے۔ جمیع الافعال فی القسم الاول ثلاثیۃ، تمام افعال پہلی قسم میں ثلاثی ہیں۔ وہی اما لازمۃ، وہ یا تو لازم ہیں، کما فی الامثلۃ الستۃ الاولی، جیسے کہ پہلی 6 مثالوں میں ہے۔ و اما متعدیۃ لواحد، یا پھر وہ متعدی ہیں ایک کو، کما فی الامثلۃ الستۃ الثانیہ، جیسے کہ دوسری 6 مثالوں میں ہے۔ واذا تدبرنا افعال القسم الثانی، جب ہم نے دوسرے قسم کے افعال میں غور کیا، وجدناها تختلف عن افعال القسم الاول، ہم نے ان کو پایا کہ وہ مختلف ہیں پہلی قسم کے افعال سے۔ اما بزیادت حمزۃ او فی اول الفعل، یا تو حمزہ بڑھایا گیا ہے فعل کے شروع میں، و اما بتضعیف الحرف الثانی منہ، یا دوسرے حرف کو مضاعف بنایا گیا ہے۔ فہل اثر ذلك فیہا من حیث اللزوم والتعدی، تو کیا اس کام نے، اس عمل نے، کہ ہم نے شروع میں حمزہ لگا لیا یا دوسرے حرف کو مشدد یا مضاف کر دیا، تو اب اس عمل نے کوئی تبدیلی بھی لایا اس میں؟ تو فرماتے ہیں کہ لزوم اور تعدی کے لحاظ سے، کہ پہلے لازم تھا اب متعدی ہو گیا، یا پہلے متعدی تھا ایک مفعول کو اب متعدی ہو گیا دو مفعول کو۔ نعم، جی ہاں، فالافعال التي كانت في القسم الاول لازمتا، وہ افعال کی جو پہلی قسم میں تھے وہ لازم تھے، صارت بزیادت الحمزۃ او التضعیف متعدیۃ لواحد، وہ متعدی ہوئے حمزہ اور تضعیف کی وجہ سے ایک مفعول کو۔ والافعال التي كانت في القسم الاول متعدیۃ لواحد، اور وہ افعال کی جو پہلی قسم میں ایک مفعول کو متعدی تھے، صارت بزیادت الحمزۃ او التضعیف متعدیۃ لاثنین، وہ حمزہ اور تضعیف کی وجہ سے، یا تو حمزہ بڑھایا گیا ہے اس میں تضعیف کیا گیا، تو اس حمزے کے بڑھانے سے یا تضعیف کرنے سے وہ متعدی ہوئے دو شخصوں کو، دو مفعولوں کو عفوا۔ القاعدہ اذا زید فی اول الفعل الثلاثی حمزۃ، اگر فعل ثلاثی کے شروع میں حمزہ بڑھایا جائے، او ضعف ثانیہ، یا اس کے دوسرے حرف کو مضاعف کر دیا جائے، تعدی لواحد، تو یہ متعدی ہو جاتے ہیں ایک کو، ان کان لازما، اگر وہ لازم ہیں۔ اگر وہ لازم تھے، فاعل پر اکتفا کیے ہوئے تھے، تو اب متعدی ہوں گے ایک مفعول کو۔ وتعدی لاثنین، اور متعدی ہوں گے دو مفعولوں کو، ان کان اصلہ متعدیا لواحد، اگر اس کا اصل پہلے سے ہی متعدی تھا ایک مفعول کو، پہلے متعدی تھا لیکن وہ ایک مفعول کو متعدی تھا، اب حمزہ بڑھانے کی وجہ سے یا تضعیف کرنے کی وجہ سے وہ متعدی ہوگا دو مفعولوں کو۔ تمرینات دیکھیں، تمرینات ہم حل تو نہیں کریں گے اس لیے کہ اس کتاب کے اندر حل شدہ موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا ترجمہ بھی ہم مشکل ہو جاتا ہے کبھی کبھی، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے، تو اس لیے ہم کبھی اس پر اکتفا کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی کمنٹ کرتے ہیں کہ تمرینات کا ترجمہ بھی کر لیا کرو، تو کم از کم اس کے سوال کا ترجمہ کروں گا۔ میز الافعال اللازمۃ والمتعدیۃ فیما یاتی، افعال لازمہ اور افعال متعدیہ کی تمیز کرو فیما یاتی میں، یعنی جو مندرجہ ذیل عبارت ہے اس میں۔ اب یہاں پر ہے لما جاء المعز لدین اللہ مصر واتخذ القاہرۃ مقرا لخلافته هب ينشر المعارف في البلاد ويحكم بالعدل بين العباد ويسوس الناس بالرفق واللين، فقامت أسواق العلم ونفقت بضائع الأدب وتوافرت الأموال واتجهت إليه الرعية تدعو الله أن يحفظه ويعزه، وازدحمت الوفود على بابه وهو يستقبلهم بلطفه وبشاشته، فلم يخرج من عنده أحد إلا شاكرا۔ اکمل الجمل الآتیہ بوضع مفعول او مفعولین فی الاماکن الخالیہ،
آنے والے جو جملے ہیں ان کو مکمل کر لو ایک یا دو مفعولوں کو رکھنے سے خالی جگہوں میں۔ اختلعت العواصف مثلا الاشجار، ادخل فعلا من افعال الرجحان ومعه فاعله على كل جملة من الجمل الآتية۔ ایک فعل افعال رجحان میں سے، یہ پچھلے ہم نے پڑھ لیے تھے، ان میں سے ایک کو داخل کر دو اور اس کے ساتھ فاعل بھی ہو ہر جملے پر آنے والے جملوں میں۔ واستوفی جمیع افعال هذا النوع، اور اس نوع کے جتنے بھی افعال ہیں ان کو سب کو مکمل بھی کر دو، یعنی سب اس میں داخل کر دو۔ یہاں پر افعال یقین میں سے کسی ایک کو داخل کر دو اور ان کے ساتھ اس کا فاعل بھی ہو ایک جملے پر ہر جملے پر آنے والے جملوں میں سے، اور تمام افعال یقین جتنے بھی ہم نے پڑھ لیے تھے گزشتہ سبق میں وہ سارے اس میں داخل کرنے۔ یہاں پر اجعل کل اسم من الاسماء الاتیہ مفعولا ثانیا لفعل من افعال التحویل، افعال التحویل جو افعال ہیں ان میں سے ہر ایک کے لیے، وہ چونکہ متعدی ہوتے ہیں ایک مفعول کو، تو ان کے لیے جو ہے ان کو دوسرا مفعول بنا لو۔ واستوفی جمیع هذه الافعال، اور یہ تمام افعال اس میں پورے بھی کر لو۔ حبیبا سهلا یسیرا صدیقا، اجعل جزئی كل جملة من الجمل الآتية مفعولين ثانيا وثالثا لفعل من الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعل۔ ہر جملے میں سے آنے والے جملوں میں سے ہر جملے کے دونوں اجزاء کو مفعولین بنا لو۔ مفعولین کا مطلب یعنی دوسرا اور تیسرا مفعول بنا لو ان افعال کے لیے کہ جو تین مفاعل کو نصب دیتے ہیں، یعنی ایک فعل فاعل اور مفعول تو پہلے سے موجود ہو۔ یہ جو مندرجہ ذیل ہے العمل متقن، العمل متقن، ان جملوں کو مبتدا اور خبر جو ہیں شروع میں اصل میں ان کو آپ نے دوسرا اور تیسرا مفعول بنا لینا ہے ان مفعول کے لیے، ان افعال کے لیے۔ واستوفی جمیع هذه الافعال، اور ان افعال کو سب کو لے آؤ۔ ضائع الافعال الاتیہ فی جمل مفیدہ، آنے والے افعال کو مفید جملوں میں رکھو۔ تین جملے فعلیے بناؤ کہ ان میں فعل لازم ہو، تین جملے فعلیے بناؤ کہ ان میں فعل متعدی ہو ایک مفعول کو، تین جملے فعلیے بناؤ کہ ان میں فعل متعدی ہو دو مفعولوں کو جن کا اصل مبتدا اور خبر ہو، تین جملے فعلیے بناؤ کہ ان میں فعل متعدی ہو دو مفعولوں کو جن کا اصل مبتدا اور خبر نہ ہو، تین جملے فعلیے بناؤ کہ ان میں فعل متعدی ہو تین مفاعل کو، تین جملے فعلیے بناؤ کہ ان میں فعل متعدی ہو ایک ہو بالتضعیف انسانی ہے دوسرے حرف کے تضعیف کے ساتھ، جو آج کے سبق کا خلاصہ تھا۔ کون ثلاث جمل فعلیہ، تین جملے فعلیہ بناؤ کہ ان میں فعل متعدی ہو دو کو بالتضعیف ثانی ہے دوسرے کو مضاف بنانے سے، تین جملے فعلیہ بناؤ کہ ان میں فعل متعدی ہو ایک کو حمزے کے زیادتے سے اول میں، اور تین جملے فعلیہ بناؤ کہ ان میں فعل متعدی ہو دو کو یعنی دو مفعولوں کو بزیادت الحمزۃ فی اولہ شروع میں حمزہ بڑھانے سے۔ تمرین اور فی الانشاء، ایک موضوع لکھ لو کہ اس میں آپ سعی البرید جو ڈاکیا ہوتا ہے اس کے اعمال کی تفصیل بیان کرو۔ ومیز بعد ذلک فیما استعملتہ فی الموضوع من الافعال اللازمہ والافعال المتعدیہ، پھر آپ نے اس کے بعد آپ تمیز بھی کر لو آپ نے جو افعال اس میں استعمال کیے ہیں ان میں افعال لازمہ کون سے ہیں اور افعال متعدیہ کون سے ہیں، یہ ایک ہے۔ اس کے بعد ہے صرف الشرطیہ وبین اعمالہ، پولیس والے کو پولیس مین کو بیان کرو اور اس کی رشوتوں کو بیان کرو اس کے کاموں کو، پھر اس میں جو آپ کا موضوع جن افعال پر مشتمل ہے ان میں لازم اور متعدی افعال کو الگ الگ کر دو بیان کر دو، اور اس کے اندر جو موضوع آپ نے لکھنا ہے عناصر آتیہ مندرجہ ذیل عناصر اس میں ہونے چاہیے۔ پولیس والے کی جسم قامت، اس کی صحت اور قوت، اس کے کپڑے سردی اور گرمی اور سردی کے، اس کا امن کا خیال رکھنا، مجرمین کو پکڑنا، لوگوں کا مشکلات میں ساتھ دینا اور ٹریفک کو سیدھا کرنا اور رش سے بچانا، اور المحافظہ الآداب، آداب کا رعایت رکھوانا لوگوں کو، خود بھی اور دوسروں کو بھی۔ ایسے پیارے پیارے پولیس والے اللہ پاک ہمیں نصیب کرے، ہم نے کبھی دیکھے نہیں ہیں۔ تمرین فی الاعراب، یہ تمرین ہے اعراب میں۔ نبأت سعیدا اخاہ قادما، یہ اس کی ترکیب کرنی ہے۔ نبأ فعل ماضی مبنی علی السکون والتاء ضمیر فاعل مبنی علی الضم، سعیدا مفعول به اول منصوب بالفتحہ، اخا مفعول به ثانی منصوب بالفعل لأنه من الاسماء الخمسة، والها ضمیر مضاف الیہ مبنی علی الضم فی محل جر، قادما مفعول به ثالث منصوب بالفتحہ۔ عارب الجملتین الآتیتین، آنے والے دو جملوں کو آپ ترکیب کرو۔ ظننت المصباح منطفئا، میں نے لائٹ کے بارے میں سوچا خیال ہوا مجھے کہ وہ بجھا ہوا ہے، بند ہے۔ اخبرنی فرید اباہ مریضا، مجھے فرید نے اپنے ابا کے بارے میں بتایا کہ وہ بیمار ہیں۔ تو ان دو جملوں کی آپ نے ترکیب کرنی ہے، اور یہ جوابات یہاں پر موجود ہیں۔